اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریب کے ملک میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ اللہ بہت غالب ہے، نہایت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ پس منظر، اس دور میں دو بڑی سپر پاورز تھیں، ایران اور روم۔ ایران میں مشرک تھے، آگ کی پوجا پاٹ کرتے تھے، روم میں مسیحیت کے ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو ان کے درمیان جنگیں چلتی تھیں، روم والے مغلوب ہو گئے، ایران والے غالب آ گئے۔ تو مشرکین مکہ نے خوشیاں منائی، وہ ہماری طرح والے، ہم بتوں کو پوچھتے آگ کو پوچھتے نا، ہمارے والے جیت گئے، وہ تمہارے والے اللہ کو، ایک اللہ کو ماننے والے وہ ہار گئے۔ یہ ہوا اس وقت، اور شدید تباہی آئی تھی روم کے اندر تاریخ کے اعتبار سے، اور لگتا نہیں تھا کہ روم کبھی کھڑا بھی ہوگا، لیکن اللہ فرما رہے بضع سنین، چند ہی سالوں میں، یہ میکسیمم 3 سے لے کے 9 تک کے لیے آتا ہے، یہ دوبارہ یہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور پھر قرآن کہہ رہے کہ اس دن ایمان والے خوشیاں منائیں گے۔ وہ دن کون سا تھا؟ بدر کا دن تھا۔ ایک طرف بدر میں مسلمان غالب آئے، مشرکین ہار گئے، ان کو شکست ہوئی، ادھر ایرانی مغلوب ہوئے اور رومی غالب ہو گئے۔ یہ قرآن کی پروفیسی تھی، یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی، جو نزول قرآن کے دور میں ہی پوری ہو گئی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے پیدا فرمایا ہے حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی اور اسے آباد کیا تھا اس سے کہیں زیادہ جتنا انہوں نے اسے آباد کیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو اللہ کی شان ایسی نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پچھلوں کو بہت کچھ اللہ نے دیا، مشرکین مکہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملا اس کا، ایک جگہ بعد میں آئے گا تمہیں 10% بھی نہیں ملا اس کا، تم کیا اتراتے ہو؟ ان کے انجام سے عبرت پکڑو۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ، پھر ان لوگوں کا انجام برا ہی ہوا جنہوں نے برائیاں کی تھیں اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے۔ وكانوا بها يستهزئون، اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم اسی اللہ کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہ بنے گا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ خود اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، نتیجے الگ الگ ہوں گے، اعمال الگ، نتیجے بھی الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغ میں خوش کیے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگلی دو آیات میں تسبیح کا ذکر ہے، البتہ نماز کی کیفیت، یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے فرض، اوقات کا ذکر بھی آ رہا ہے نمازوں کے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، اور تم اللہ ہی کی تسبیح کیا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی اللہ کی تعریف آسمان و زمینوں میں اور تیسرے پہر بھی، اور اس وقت بھی جب تم ظہر یعنی دوپہر کرتے ہو۔ تو صبح سے لے کے رات تک کی 5 نمازوں کی اوقات کی طرف اشارہ بھی آ گیا۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور وہ اللہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر اب تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ یہ 8 ارب کی پاپولیشن تو انسانوں کی کم و بیش زمین پر ہے، 8 ارب انسان، پھر کتنی مخلوقات اللہ کی اس کائنات کے اندر، اور وہ کائنات جو ان ایکسپلورڈ ہے، وہ ذکر ابھی آگے چل کر آتا رہے گا، لیکن یہاں انسانوں کا ذکر ہے۔ ایک ایک انسان اپنی ذات میں اللہ کی تخلیق کا ماسٹر پیس ہے۔ اربوں خربوں انسان جا چکے دنیا سے، اربوں اس وقت موجود ہیں، نہ جانے آئندہ کتنے آئیں گے۔ یہ اللہ کی نشانی، غور و فکر کی دعوت۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے پیدا فرمائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون تلاش کرو۔ تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، یعنی زوجین کے جوڑے، مرد اور عورت کے جوڑے کا ذکر ہے، شوہر بیوی کا بیان۔ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا فرما دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، اور اس آیت کے پہلے حصے کا ترجمہ شادی بیاہ کے کارڈز میں بھی شائع کیا جاتا ہے، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی، اور بات بالکل ٹھیک ہے۔ تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کر سکون تلاش کرو۔ اللہ نے ڈور اسٹیپ پر بندوں کے لیے سکون کا اہتمام فرما رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتا اس نے محبت مودت پیدا کی ہے اور رحمت بھی تمہارے اندر پیدا کی ہے۔ بندہ غور کرے، ہر شوہر اپنی بیوی کے بارے میں سوچے کہ جو اس کی بیوی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سارے ناز نخروں کو چھوڑ کر 2 کلمات کہہ کے تمہارے حوالے کر دیے۔ اس کے دل میں ڈالا کس نے؟ بیوی بھی اپنے شوہر کے بارے میں سوچے، اگر تو سوچے اس بارے میں کہ کل تک جو کماتا تھا سارا اپنے اوپر اڑا دیا کرتا تھا، اب یہ نکاح کے بعد بند گیا ہے۔ ڈور اسٹیپ پر اپنی بیوی کی کفالت کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے رحمت اور مودت پیدا فرمائی ہے۔ اس کے اعتبار سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بیوی بھی سوچے کہ جو کچھ کماتا اس کا میکس یعنی میکسیمم مجھ پر لگاتا ہے، اولاد دونوں کی ہے، دونوں پر لگاتا ہے۔ یہ کس نے محبت ڈالی؟ اور یہ سارے معاملات جس میں ساری سیکریفائز ہے، قربانی ہے، یہ سارا کچھ کس نے دل میں ڈالا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ پھر ایک اور پہلو بھی ہے، جب نوجوانی جوانی کی عمر ہوتی ہے تو محبت کا پہلو مختلف ہوتا ہے، وہ ایک جوش ہوتا ہے، محبت کا جذباتیت ہوا کرتی ہے، لیکن بڑھاپے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہر بندہ جو 50-60 کے آس پاس پہنچا ہوا ہے، یا رادر 60 کے آس پاس پہنچا ہوا ہے پلس، بڑھاپے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں وہ جوش محبت جوانی والا معاملہ نہیں ہوتا، اب وہ شفقت کا پہلو ہے، ہمدردی کا پہلو ہے، غمخواری کا پہلو ہے، سمپتھی کا پہلو ہے، معاونت کا پہلو ہے، غم گساری کا پہلو ہے۔ یہ بھی کس نے ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ اس جوڑے کے اس اسلوب میں یا کہیے کہ اس ملاپ میں اللہ نے کس قدر اپنی نشانیاں رکھی ہوئی، اللہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ بھائی فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ اگر شوہر ہیں تو بیویوں کی قدر کریں، اگر بیویاں تو شوہروں کی قدر کریں۔ اللہ کہتا ہے رشتہ میری نشانیوں میں سے ہے، میں نے تمہارے دلوں میں محبت اور رحمت کو پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ 6 مرتبہ آئے گا،
تیسری مرتبہ آیا ومن آیاتہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا فرمانا، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ اللہ اکبر۔ وہ بھائی مٹی سے جسم بنایا، اسی مٹی سے جسم بنایا تو اس میں آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، لیکن انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، یعنی یہ وہ حیوان ہی نہیں کہ جو بول سکتا ہے، اپنا ما فی زمین اندر کی بات کو بیان کر سکتا ہے۔ اللہ نے بولنے کی صلاحیت انسان کو عطا کی۔ پھر ایک تو یہ زبان کا بولنا اللہ کی قدرت کی نشانی، لیکن پھر کتنی زبانیں ہیں، کتنی بولیاں ہیں، کتنے ان کے ڈائلیکٹس ہیں، کتنے ان کے ایکسنٹس ہیں، کتنے ان کے لہجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے مشہور قراء کی لسٹنگ کر لیں، کتنے لہجے ہیں؟ یہ تو ایک عربی زبان بولنے والے جو ایک قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے لہجوں کا عالم ہے۔ ہر بندے کا لہجہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو تلاش کرنے کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت ہے۔ پھر وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ اگر وہ علاقے جہاں سورج کم نکلتا ہے اللہ نے گوری چمڑی ان کو دی ہے، وہ علاقے جہاں سورج زیادہ نکلتا ہے جیسے کہ ہم لوگ تو اللہ نے براؤن چمڑی دی ہے، ہمیں گورا بننے کا شوق ہے، اور نہ بھائی نہ، اس سورج کی تو تمازت تپش ہے، اس کے اعتبار سے ہماری چمڑی کا براؤن ہونا ہی مناسب ہے، اینڈ سو آن۔ افریقہ میں چلے جائیں ان کی تو کھال اللہ نے موٹی رکھی، بلیک بھی رکھی، موٹی بھی رکھی، آدھے انچ کا بھی کیڑا ان کو کاٹتا ہے تو ان تکلیف نہیں ہوتی، اسی کہ وہاں ہوتے رہتے زیادہ ہیں، اس کی مناسبت سے اللہ نے کھال بھی دی ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہ اللہ نے زبانوں میں اور رنگوں میں یہ جو گوناگوں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، ان میں بھی غور و فکر کی دعوت ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں علم والوں کے لیے۔ ومن آیاتی منامکم اللیل والنہار، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کو سونا، وابتغاءکم من فضلہ، اور تمہارا اس کے فضل سے رزق کو تلاش کرنا۔ دن رات کا ذکر تو بار بار آ رہا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے یعنی بارش۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اسی سے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں یقیناً نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب وہ اللہ تمہیں ایک بار پکارے گا زمین سے، اذا انتم تخرجون، اور تم اسی وقت نکل پڑو گے اپنی قبروں سے۔ یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جا بجا قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں، اور ان پر غور و فکر کی دعوت میری اور آپ کے لیے بھی ہے جو ماننے والے ہیں۔ ہم بھی غور کریں گے، اللہ کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوگا تو پھر اس کی بندگی کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کی شان سب سے بلند ہے۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے۔ ہماری ہی جانوں میں سے اللہ تعالیٰ کچھ مثالیں بیان فرما کر توحید کا درس دے رہا ہے اور شرک کی نفی فرما رہا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے؟ فانتم فیہ سواء، کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو کیا جس طرح تم اپنوں سے ڈرتے ہو؟ یعنی ایک مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اس کا آدھا تمہارے غلام کو مل جائے اور تم برابر ہو جاؤ، اسے پسند کرو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک آزاد آدمی ہے اور ایک غلام ہے، ایک آزاد کو جتنی اپنے بارے میں فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلام کے بارے میں بھی اتنی فکر کرتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ تم آقا اور غلام ہو کر فرق کرتے ہو، دونوں مخلوق، تم آقا اور غلام ہو کر فرق کرتے ہو، دونوں ہو مخلوق، تو پھر اللہ کے ساتھ مخلوق کو برابر کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے معاملات میں تم برابری پسند نہیں کرتے ہو، فرق رکھتے ہو، جبکہ تم مخلوق ہو،
تو پھر مخلوق کو خالق کے برابر قرار دیتے ہو، کس قدر بھونڈا تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، مراد سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی علم کے بغیر۔ فمن يهدي من اضل اللہ، تو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ اس کی اپنی نافرمانی کے باعث گمراہ کر دے؟ یعنی خود جس نے طے کر لیا گمراہی کی طرف جانا، اب اگر اللہ اس کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے، کون اسے ہدایت دے گا؟ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ فاقم وجهك للدین حنیفا، تو آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ دین پر قائم رکھیں۔ حنیف ہونا، یکسو ہونا، سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانا، دین پر قائم رکھیں۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہی اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ دو تین باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ اللہ کی فطرت ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے اپنی توحید کا درس بندوں کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 172، اللہ نے اپنے رب ہونے کا اقرار ہم سے کروایا تھا، ساری ہماری روحوں سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کا تعارف بنیادی طور پر ہماری فطرت میں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، غور و فکر کرنے والا تعصب سے پاک ہو کر ہدایت کی طرف رکھنے والا جب کائنات میں غور کرے گا اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا۔ بار بار یہ بات آئی ہے کوئی جس نے اس کو پیدا کیا اور وہ چلا رہا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ نے فطرت میں توحید جو رکھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے۔ ماں باپ کا بھی بڑا رول ہے بھائی، ذہن میں رکھیے، صرف میڈیا نہیں، ماں باپ کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ لیکن اس حدیث کا حاصل کیا ہے؟ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ تو یہ ہے جو ہماری فطرت میں پوٹینشلی پرائمریلی اللہ تعالیٰ کا تعارف موجود ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ تو مشرکین ہوتے ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ تم نماز ادا کرو اللہ کی خاطر اور خالص اسی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے۔ یہ لفظ شیعہ ہمارے میں استعمال ہوتا ہے نا، اس کا لغوی مفہوم ہے گروہ گروہ ہو جانا۔ باقی پھر تاریخ اس بحث میں ہم نہیں جا رہے۔ لفظ شیعہ چونکہ بار بار قرآن پاک میں آیا، اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے گروہ میں تقسیم ہو جانا، گروہ گروہ ہو جانا، گروپس میں تقسیم ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ ایک تو مشرکین مکہ کا معاملہ ہے، مشرکین عرب کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پہ بگاڑ پیدا کر دیا، اس تعلیم کے حصے بکھرے کر دیے، بت پرستی میں بھی مبتلا ہو گئے، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اگر اور عموم کی بات کریں، ماضی کے اہل کتاب کی بات کریں، انہوں نے بھی پچھلی کتابوں میں تبدیلیاں کر ڈالی، حتیٰ کہ شرکی عقیدے بھی اختیار کیے۔ کوئی یہودیت کے نام پر کسی نے مذہب کو ایجاد کر لیا، کسی نے نصرانیت کو ایجاد کر لیا۔ اسلام کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہودیت کی تو نہیں تھی، اسلام کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نصرانیت کی تو نہیں تھی، اسلام کی تھی۔ تو بات کی پیداوار ہے۔ اور پھر ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہودی سمجھتے ہم جنت والے ہیں، نصرانی سمجھتے ہم جنت والے ہیں، اور یہی دعویٰ مشرکین کا بھی تھا کہ ہم بخشے بخشائیں، استغفر اللہ، قطعاً نہیں۔ دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا فرمایا، اور اب آج اس کی اصل محفوظ شکل وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ایک بات، اب ہمارے یعنی مسلمانوں کے درمیان کا معاملہ، دین ایک ہی ہمارا، یہ پہلے دن سے دین ایک ہی چلا آ رہا ہے، اور ہمارے دین کی بنیادی تعریف سب کے نزدیک متفق علیہ، اگریڈ اپون ہے۔ ہاں، اسلام کے مسلمہ معاملات، دین کے مسلمہ تسلیم شدہ معاملات میں سے اگر کوئی کسی بات کا انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اصولی معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہے اصولی معاملات،
عبادات ہیں، ایمانیات ہیں، اور شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اور احکامات ہیں، غیب کے امور ہیں جو قرآن و سنت میں تفصیلات آ گئیں، یہ اصولی باتیں ہیں۔ ایک ہے پھر فقہی مسائل، اور فقہی بنیاد پر اختلافات کا ہونا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ فقہی مسائل بھی فقہا نے کتاب و سنت کے اصولوں کے مطابق مرتب کیے ہیں۔ اگر ایک فقہ میں ایک معاملہ ہے اور دوسری فقہ میں دوسرا معاملہ ہے تو پیچھے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے طرز عمل سے دلیل مل جائے گی۔ اصولی معاملات میں کوئی تفرقہ بازی نہیں چلے گی۔ فقہی مسائل میں، علمی معاملات میں علمی بنیادوں پر اختلاف رائے ہو جائے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نیچے آ جائیے۔ اب جو گروہ بندیاں ہو گئی ہیں، کفر کے فتوے ہمارے یہاں، کافر کافر فلاں کافر، اس گریے سے کفر کے فتوے، اس گریے سے کفر کے فتوے، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو مسلمان بنانے کو آئے تھے، آج لوگوں نے کافر بنانے کی فیکٹریاں شروع کر دی ہیں۔ اصولی باتیں اس پر اتفاق ہے سب کا، امت کے مسلمہ متفق علیہ جو معاملات ہیں اس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نا، یہ مسلمہ معاملہ ہے۔ تو اصولی باتیں سب کی ٹھیک، فقہی معاملات میں اختلاف ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن آج جو مسلک پرستی کی بنیاد پر ہمیں باقی کوئی نہیں ہے، یہ جو جملہ ہے کلو حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ کچھ حصہ دین کا کچھ لوگوں کے پاس ہے، کچھ کسی کے پاس ہے، اور وہ اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ کر یہ سمجھ بیٹھیں کہ دین پورا ہو گیا اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہی سارا دین ہے، باقی سارے کے سارے فارغ ہیں۔ غلط بات ہے، اور ہم بار بار پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں، کہاں نافذ ہے آج اللہ کا دین؟ شریعت نافذ ہے، اللہ کے احکامات نافذ ہیں، سود کا دھندا ختم ہوا، بے حیائی کا طوفان رکا؟ قطعاً نہیں۔ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ کس بات پر دوسروں کو نیچے دکھاتے ہیں مسلکی معاملات کے اندر اور گروہی معاملات کے اندر، اور ہمیں باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ عمل کے میدان میں کیا ہے؟ عمل کے میدان میں تو دین کے حصے بکھرے ہو گئے، عملی نفاذ کے میدان میں تو دین کے حصے بکھرے ہو گئے نا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 ہم نے پڑھی تھی، بار بار حوالہ بھی آیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو ایک حصہ نہیں مانتے؟ کچھ احکام پر عمل کرتے ہو کچھ پر عمل نہیں کرتے، کچھ کو تم نے نافذ کیا کچھ کو تم نے نافذ نہیں کیا۔ یہ حصے بکھرے دین کے تو آج ہوئے نا، دین کے ٹکڑے ہو گئے آج، دین نافذ کدھر ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو تم میں سے روی اختیار کرے کہ دین کے حصے بکھرے ہو جایا کر دے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں لوٹایا جائے گا۔ ہر گروہ والے پر خوش ہیں، جناب ہمارا مکمل ہو گیا، نیٹ بھرا ہوا ہے، پورا یوٹیوب بھرا ہوا ہے، ہم نے اس کو مناظرے میں چیلنج کیا ہرا دیا، ہم نے اس کو ہرا دیا، ہم نے اس کو کارنر کر دیا، ہم نے اس کو کارنر کر دیا، اور دین کدھر ہے؟ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ تو تھوڑا سا کچھ ہمارے پاس ہے، اس پر اللہ کا شکر ضرور کریں، مگر مطمئن ہو جائیں کہ ہمیں فارغ اور باقی سارے فارغ ہیں، اور دوسروں پر دوسرے فتوے لگانا شروع کر دیں، یہ غلط طرز عمل ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ امت مسلمہ معاملات طے شدہ ہیں، اگریڈ اپان معاملات، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ علمی اختلاف ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، 14 صدیوں سے چلا آیا ہے، لیکن دین عمل کے میدان میں نافذ بھی تو ہو، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ موضوع آئندہ بھی آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمة، پھر جب وہ اللہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ جو نعمت ہم نے انہیں عطا فرمائی ہے اس کی وہ ناشکری کر لیں۔ فسوف تعلمون، تو تم فائدہ، فتمتعوا، تو تم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پھر عنقریب تم جان لو گے۔ یہ جو بات آئی کہ ہم نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کی وہ ناشکری کریں، اللہ نہیں چاہتا کہ ناشکری کریں، لوگ اس حرکت پر آ جاتے ہیں، مجرم ان کا ذکر ہے، تو اللہ فرما رہے فتمتعوا، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پھر عنقریب تم جان لو گے، یعنی اس ناشکری کا انجام۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل فرمائی ہے؟ فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون، پھر جو انہیں بتاتی ہو وہ جس سے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ کوئی دلیل ہے شرک کی؟ قطعاً نہیں۔
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے آشنا کرتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے یعنی تکلیف ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ موضوع بار بار قرآن پاک میں ہے، اس سے کہ روز کا مسئلہ ہے۔ کتنی نعمتیں ہم اللہ کے استعمال کرتے لیکن شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ گوٹ پھنسی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، گوٹ نکل جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ناشکری کا رویہ بار بار قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہے۔ زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن بار بار کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ نعمتیں 24 گھنٹے مل رہی ہیں تو شکر کا تقاضا بھی ہر آن کا ہے۔ ناشکری سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا رزق کو شادہ فرماتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی 2 آیات میں انفاق اور پھر ربا یعنی سود کا تذکرہ آ رہا ہے۔ یہ مکی سورت الروم، ربا یعنی سود کے تعلق سے جتنی آیات کا ہم نے مطالعہ کیا وہ مدنی صورتوں میں آئی ہیں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ النساء میں، سورۃ المائدہ میں۔ یہ وہ مقام ہے جو مکی صورت میں بھی اس کی ممانعت کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے جہاں جہاں قرآن پاک میں سود کی ممانعت کا تذکرہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے انفاق کا تذکرہ کیا ہے، خرچ کرنے کا راہ خدا میں۔ اس پر ایک اور نقطہ بھی آگے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 26 میں، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ ہاں تمہارے پاس زیادہ اس کے پاس کم، دونوں کا امتحان، تمہارا اخلاقی امتحان، زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن اس سے علاوہ تمہارے اخلاقی امتحان ہے کہ اپنا فرض ادا کر کے اس کا حق اس کو پہنچاتے ہو کہ نہیں۔ کیا پیارا اپیلنگ انداز ہے، خود پہنچاؤ، اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ ہے جو معاشرت ہمارا دین قائم کرنا چاہتا ہے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین کو اور مسافر کو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، مسکینوں پر بھی خرچ کرو، مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ ایک مسافر ہوا ہے جو مہمان بن کر آ جاتا ہے تو مہمان کا بھی اکرام کرنا ہے۔ ایک مسافر لٹ جاتا ہے بیچارہ، مشکل میں آ جاتا ہے، مدد کر لو اس کی۔ یہ کیا ہے؟ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائیں، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس سے اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی لوگ اپنا مال اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سود تم دو بظاہر لگتا ہے مال بڑھتا ہے، نہیں بڑھتا۔ زکوٰۃ دو تو بظاہر لگتا ہے مال کم ہو گیا، نہیں، مال بڑھتا ہے۔ یہی بات البقرہ میں ہم نے پڑھی تھی 38ویں رکوع میں، جہاں ربا کی ممانعت کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا، اور وہیں پر البقرہ کی آیت نمبر 276-77 میں انفاق کا ذکر بھی تھا اور ربا کی ممانعت کا تذکرہ بھی تھا، اور وہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ سود کا انجام لازماً مفلسی ہے، سود کا انجام لازماً مفلسی ہے، اور صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں یقین عطا فرمائے۔ فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، جس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ اپنا مال اللہ کے ہاں بڑھانے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس سے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس سے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت کا حوالہ کئی مرتبہ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے مصائب آتے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ رجوع کریں یعنی باز آ جائیں۔ خشکی تری میں فساد مچا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ مصائب کی اکثر وجوہات کیا ہیں؟ لوگوں کے کرتوت، لوگوں کے گناہ، لوگوں کی بدعمالیاں، ان کی وجہ سے مصائب آتے ہیں۔ زلزلے، طوفان، شعلے برسائے جانا، پتھر برسائے جانا، غرق کیا جانا، دھسا دیا جانا، پڑا ہے نا کرتوتوں کی وجہ سے۔ اچھا دوسرا فرمائے تاکہ کچھ اعمال کی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے، کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، سب کا نہیں۔ ایک سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں ہے ہر بات پر اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے ایک جاندار اللہ زمین پر نہ چھوڑے، کچھ کی سزا دے۔ اچھا ایک اور حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ دل نرم ہوں گے تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، سختی آئیں گی دل نرم ہوں گے، اللہ کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو بھی اللہ سے اللہ لگا کر اپنی اصلاح کر لیں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ پھر وہ سختی بھی راحت کا ذریعہ بن جائے گی۔ سختی آئی، دل نرم ہوئے، بندوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت بھی دے دے گا اور اصلاح بھی فرما دے گا، یہ ان کے لیے راحت کا معاملہ ہو جائے گا۔ لیکن جو پھر بھی اڑے رہے ڈٹے رہیں تو پھر بالآخر اللہ کی مزید پکڑ ان پر آتی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ فرما دیجیے زمین میں چلو پھرو تو دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ فاقم وجہک للدین القیم، فاقم وجہک للدین القیم، تو آپ اپنا رخ سیدھے دین کی طرف قائم رکھیے۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، نیک الگ اور برے الگ۔ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جو کوئی نیک عمل کرے فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے لیے جنت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ وہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اپنے فضل سے بدلہ عطا فرمائے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک وہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، مراد بارش سے پہلے۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ تمہیں وہ اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل رزق میں سے تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر لازم ہے۔ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرمائے گا، یہ بڑی بشارت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ فَتُثِیرُ السَّحَابَ، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں۔ فَیَبْسُطُهُ فِی السَّمَاءِ کَیْفَ یَشَاءُ، پھر اللہ انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ وَیَجْعَلُهُ کِسَفًا، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برساتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہے بارش برساتا ہے۔ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ وہ اس بارش کے برسنے سے پہلے یقیناً مایوس ہو چکے تھے۔ دو باتیں، بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ یہ واٹر سائیکل، یہ بارش کا پورا پروسیس اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ البتہ ایک بارش ہے جو زمین کو سیراب کرتی ہے، یہ مادی بارش ہے، پانی برستا ہے۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ بارش برساتا ہے، ان کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے۔ ایک بارش روحانی بارش بھی تو ہے، دل مردہ ہو جاتے ہیں، اندھیرے آ جاتے ہیں، تاریکیاں آ جاتی ہیں گمراہی کی، اعمال کردار بگڑ جاتے ہیں، تباہی مچ جاتی ہے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ قرآن کی بارش برسا رہا ہے، اللہ اکبر۔
اللہ ہدایت کی بارش برسا رہا ہے. ہاں اسے لے لو, اپنے دلوں میں قرآن کو اتارو تو تمہارے دل کی مردگی دور ہو جائے گی, دل میں زندگی آ جائے گی, نور ایمان پیدا ہوگا. اب اس کے نتیجے میں نیک فصل یعنی نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی. اللہ ہمارے دلوں کو نور قرآن سے مزید منور فرمائے اور اس قرآن کو لے کر اس معاشرے میں ہمیں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فانظر الی آثار رحمت اللہ, تو آپ اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے. کیف یحیی الارض بعد موتها, کیسے وہ زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا فرماتا ہے. ان ذلک لمحیی الموتى, یقیناً وہی اللہ مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے. وہی بات بار بار, مردہ زمین کو زندگی اللہ دیتا ہے, تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ اللہ کرے گا. مردہ بیج کو زندگی اللہ دیتا ہے, تمہارے مٹی ہو جانے کے بعد اللہ ہی تمہیں مٹی سے کھڑا کرے گا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ, اور اگر ہم ایسی ہوائیں بھیجیں جس سے وہ اس کھیتی کو زرد یعنی مرجھائی ہوئی دیکھیں تو یقیناً اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے. جو اللہ فصل کو لہلاتا کھڑا کرتا ہے وہ مٹانے پر بھی قادر ہے. پھر لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. نکتہ کیا ہے, فصل ہلاتی ہے, چورا چورا ہو جاتی ہے, تم جوانی کے جوبن پر آ کر پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہو, موت تمہیں بھی آنی ہے, مٹی کا حصہ بننا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ فصل کٹی یا وہ ریزہ ریزہ ہوئی ختم, تو مٹی میں چلے گئے ختم نہیں, دوبارہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, تو بے شک نہ آپ مردوں کو سناتے ہیں اور نہ بہروں کو سناتے اپنی پکار. اذا ولوا مدبرین, جبکہ وہ پیٹ پھیر کر پھر جائیں. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم, اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں. ام تسمع الا من يؤمن بآياتنا, آپ تو صرف انہی کو سناتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. فهم مسلمون, پھر وہی فرما بردار ہیں. چلتے پھرتے لاشیں جو ہر دھرمی پر آ گئے وہ کچھ نہیں سنتے نہ کچھ دیکھتے ہیں, لیکن جن کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی وہ سنیں گے, قبول کریں گے اور اسلام کے رویش پر آ جائیں گے, اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے. اللہ الذی خلقکم من ضعف, اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا فرمایا. ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر کمزوری کے بعد قوت عطا فرمائی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا, پھر اس قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. یخلق ما یشاء, وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر, اور وہ اللہ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے. دو باتیں, ایک فرد کے بارے میں, ایک قوموں کے بارے میں. اللہ پیدا کرتا ہے بچے کو, ماں کے بطن سے باہر آتا ہے, کتنا کمزور ہوتا ہے. پھر اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے, جوانی کو پہنچتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, توانا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر بڑھاپا, آزاد جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, پیروں میں درد ہونا, کمر میں درد ہونا, اور کیا کچھ اللہ اپنے زمان میں رکھے. کیا دکھا رہے اللہ, کمزوری سے وہ قوت دینے پر بھی قادر اور قوت سے کمزوری پر لے جانے پر بھی قادر. اور کیا بتا رہے اللہ, تمہارے اس وجود پر کل اختیار کس کا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ایک بات. قوموں کے حوالے سے کیا ہے, اللہ کمزوری سے قوت دے سکتا ہے, قوت والوں کو کمزور کر سکتا ہے. اللہ کسی قوم کو جو ابھی دبی ہوئی ہو کھڑا کر سکتا ہے, اور ایک قوم جو کھڑی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو دبا سکتا ہے, مٹھا سکتا ہے. یہ قوموں کے عروج و زوال کے بھی فلسفے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور پچھلی قوموں کے واقعات ہم پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ زوال کیوں آتا ہے, جب قومیں اپنے آپ کو نعمت کا مستحق ثابت نہ کریں ایک, اور جب قومیں بگاڑ کی طرف جائیں تو میٹا فزیکل کازز, پھر قوموں کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ, اور اللہ خوب علم رکھنے والا, خوب قدرت رکھنے والا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں اٹھائیں گے. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, اور کہیں گے کہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے تھے. یہ نوٹ کر لیں بھائی, یہ کم از کم ہے کوئی مدت جو بندے تسلیم کریں گے قیامت کے دن. کتنا رہے, قسم اٹھا کر کہیں گے مجرم مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے دنیا میں. جب قیامت پہ کھڑے ہوں گے تو دنیا کیا لگے گی, ایک گھڑی. That's it, a fraction of second, that's it, ایک سیکنڈ بس. اللہ اکبر. اللہ چاہتا ہے کہ آج بندوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے, یہ دنیا فانی اور آخرت باقی ہمیشہ
رہنے والی. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ بھٹکتے رہے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق جی اٹھنے کے دن تک رہے ہو. فہذا یوم البعث، تو یہی ہے جی اٹھنے کا دن. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم اسے حق نہ جانتے تھے. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، اور تو اس دن ظالموں کو نہ تو ان کی معذرت کچھ فائدہ دے سکے گی، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے توبہ کا تقاضا کیا جائے گا. وہاں کوئی اٹیمپٹ، سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہے، وہاں تو نتیجے، کوئی لوگوں کو اصلاح کا موقع نہیں ملے گا، توبہ کا موقع آخرت میں نہیں، ادھر دنیا میں محنت اور توبہ کا موقع ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثالیں. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر یقیناً یہی کہیں گے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ تم سب باطل پر ہو. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے. فصبر، اچھا مہر کب لگتی ہے؟ وہی ہٹ دھرمی، تکبر تعصب کی وجہ سے باطل پر اڑے رہنا، اس کی وجہ سے مہر لگائی جاتی ہے. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں. فاصبر، پس آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اور وہ لوگ ہرگز آپ کو رائے حق سے ہٹا نہ دیں جو یقین نہیں رکھتے. یعنی یہ سنایا جا رہا ہے مشرکین کو کہ ہمارے پیغمبر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے حق پر، تمہاری سازشیں ہوں گی ناکام. اور ایک بات آئی کہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ بات اسی سورہ روم میں آیت 47 میں تھی کہ ایمان والوں کی نصرت کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. یہ بات اسی صورت میں آیت نمبر 47 میں ہمارے سامنے آئی تھی. اس کے بعد سورہ لقمان کا ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ. سورہ لقمان نام سے ظاہر ہے جناب لقمان کا ذکر آئے گا. یہ بڑی حکیم اور دانہ ہستی ہیں، بلکہ ہمارے بھی کہا جاتا ہے نا اس بیماری کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. تو ہم تو پھر بھی ایسٹ میں ہیں، ادھر ہیں، نان عربز ہیں. عرب ان کو خوب جانتے تھے اور یہ بڑے مشہور آدمی تھے. نبی نہیں تھے مگر بڑی حکمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری کی تھی، اور حکمت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. شعور کی پختگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. باطن کی بصیرت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور ان کے بیٹے کو انہوں نے کچھ وصیتیں کی جو ہم ماں باپ کے لیے بڑی قیمتی ہیں کہ اولاد کو کریں. ان کے بیٹے کو انہوں نے وصیتیں کی تھی، وہ اس صورت کے دوسرے رکوع میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، دوسرے رکوع میں حکیم لقمان کی وصیتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ان کا تذکرہ ہے، اور آخر میں صورت کے آخر میں آخرت کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے انشاءاللہ آئے گا. 2 رکوع اس صورت کے انشاءاللہ اس وقت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ لقمان مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، حروف مقطعات، ترجمہ نہیں کرتے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب یعنی قرآن پاک کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، جو ہدایت و رحمت ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. آگے ذہن میں ایسی آیتیں کہاں پر ہیں؟ بالکل سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں یہی انداز ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اب دین دشمنی اختیار کرنے والوں کی جو حرکتیں ہیں اور کرتوت ہیں اس کا تذکرہ، کیسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں یعنی غافل کر دینے والی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان آیات کا مذاق اڑائیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. یہ آیت بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا پس منظر کے ساتھ ضروری ہے. الفاظ ہیں لہو الحدیث. حدیث بات کو کہتے ہیں لغوی طور پر، لٹرل طور پر، یعنی لٹرل میننگ کیا ہے؟ حدیث بات کو کہتے ہیں. لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کو، وہ بات جو غافل کر دے. تو کھیل تماشے کی باتیں یا غافل کر دینے والی باتیں. پس منظر کیا ہے؟ اچھا بڑے جامع الفاظ ہیں. قرآن نے میوزک نہیں کہا، قرآن نے میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں کہا، قرآن نے گانا نہیں کہا، قرآن نے کانسرٹ نہیں کہا.
بہت سی چیز اور بھی تو ہو سکتی ہیں، غافل کر دینے والی چیزیں، کھیل تماشے والی باتیں، کون سی جو اللہ سے غافل کر دیں، اللہ کے راستے سے دور کریں. یہ بڑے جامع الفاظ ہیں. قیامت تک جتنی اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ اس کی ذیل میں آئیں گی. پس منظر کیا ہے؟ نضر بن حارث، اس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا. اس نے دعائیں کی تھی ہاتھ اٹھا کر، اللہ اپنا فیصلہ نازل کر ہی دے. یہ سورہ انفال میں ہم نے پڑھا تھا. تو نضر بن حارث ایک مشرک سردار تھا. یہ تجارتی سفر پر جاتا تھا، عراق کی طرف، ایران کی طرف، شام کی طرف. وہاں سے کہانیاں قصے لے کر آیا اور ایک کنیز کو بھی لے کر آیا گانے کے لیے. اس نے مقرر کیا اور کہا کہ جہاں جہاں یہ قرآن سنانے کی مجلس سے لگے نا تو وہاں جا کے تم گانے گاؤ. ہاں، لوگوں کو داستانیں سناؤ، اسٹوریز سناؤ، قصے سناؤ، کہانیاں سناؤ، تاکہ لوگ اس میں انٹرسٹ لیں، قرآن میں انٹرسٹ نہ لیں. استغفر اللہ. رقص سرور کی محفل سجاؤ، گانے گاؤ. پیسے دے کے گانے پر لگاتا تھا وہ، تاکہ لوگ گانے باجے کی طرف جائیں، قرآن پاک کی طرف نہ جائیں. 2025 میں بات کر رہے ہیں، ذرا ریلیٹ کر لیجیے گا ان چیزوں کو، ریلیٹ کر لیجیے گا ان چیزوں کو ہمارے معاشرے سے بھی. تو یہ نضر بن حارث، قصے، کہانی، اسٹوریز، اور یہ کنیز اس کو مقرر کیا گانوں کے لیے، تاکہ قرآن کی بات لوگ نہ سنیں، کھیل تماشوں کی طرف جائیں، گانے باجے کی طرف جائیں، رقص سرور کی طرف جائیں، اور اللہ کے راستے سے روکنے کی اس نے کوشش کی. یہ ہے اس کا پس منظر. عبداللہ بن مسعود، صحابہ میں بڑا درجہ ہے ان کا رضی اللہ عنہ. فقہ حنفی اکثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی آراء پر یعنی مبنی ہے. عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس سے مراد گانا ہے، گانا ہے، گانا ہے، موسیقی ہے، موسیقی ہے، موسیقی. اللہ اکبر.